ہمارے ساتھ عارف صاحب موجود ہیں. عارف اللہ عارف صاحب سینئر صحافی ہیں, ایک زمانے کا تجربہ ہے, کن کن لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو اب ان سے اگلی بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کے سفر کا اگلا مرحلہ کیسا رہا. تبادلے ہوتے رہے مختلف جگہوں پر. آپ جانتے ہیں ایک گھاس منڈر پر گیٹ ہے جس میں اس میں تو وہاں ڈیوٹی لگی. ہم کتاب ساتھ رکھتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نوکری میں کالج میں داخلہ نہیں ہوگا, نہیں پڑھنا ملے گا, تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں. وہ کسی سے مشورہ کیا, کچھ پتہ تھا کہ یہ وایا بٹھنڈا ایک طریقہ ہے. وہ جو مشرقی زبان ہے 3 عربی, فارسی, اردو, جی, اس کا ایک امتحان ہے, تین درجے کے امتحان ہے ہر ایک کے. تو اگر آخری درجے کا امتحان فاضل کا امتحان آپ دے دیں, عربی فاضل, حدیث فاضل, اردو فاضل, ہم نے اردو کا انتخاب کیا اور غالب, میر, یہ وہ سارے اس میں وہ پھر پڑھ ڈالے. اور یہ 62 ہے, بی ڈی الیکشن ہو چکے ہیں, اور اس کا بورڈ لاہور ہے, اور صدر سمرسیٹ اسٹریٹ میں ایک اسکول ہے, اب بھی ہے, وہ مرکز بنا. اس مرکز میں اب بی ڈی ممبر جو تھے وہ نئے نئے بی ڈی ممبر بنے تھے, تو ویجیلیٹر نے ان کو نقل کرنے سے منع کیا. انہوں نے ہنگامہ کر دیا. وہ پاورڈ بائی ایوب خان تھے. جی جی, انہوں نے کہا کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے, پورا پیپر پھاڑ دیے. تو اس عرصے میں کیا ہوا کہ جب بہت ہنگامہ ہلڑ بازی ہوئی, حالات قابو سے باہر ہو گئے, تو ایک اونچی جگہ پر ایک کرتا حیدرآبادی پاجامہ پہنے ہوئے, کرتا حیدرآبادی پاجامہ, وہ اوپر چڑھا. اس نے کہا ذرا رکے, یہاں ہلڑ بازی نہ کریں, میں بھی امتحان دے رہا ہوں, میں بھی بی ڈی ممبر ہوں, بلکہ میں چیئرمین ہونے والا ہوں یا ہو گیا ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ یہ طریقہ نہیں ہے. ہم ایک ایکشن کمیٹی بناتے ہیں, اس ایکشن کمیٹی میں 4-6 لوگ ہو جاتے ہیں. شام کو آپ جنگ کے دفتر آؤ, وہاں خبر لگائیں گے, تو پھر ان کو پتہ چلے گا. یہ ہے طریقہ. اچھا, یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ بعد میں پتہ چلا یہ سید محمود احمد مدنی تھے. اچھا, یعنی جو جنگ کے ایڈیٹر جن کو بننا تھا. جی جی, ماشاء اللہ. اچھا, جو میرے مینٹور بنے, اور مجھے جنہوں نے ایک کندہ ناتراش کو ایک تہذیب یافتہ بنایا, اور میرے بڑے بھائی بن گئے. ہم دونوں ایسے تھے کہ یک جان دو کالم جس کو کہتے ہیں. ہمیں لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ مدنی صاحب اور آپ دونوں بھائی, ہم انکار نہیں کرتے تھے. اور دوسرا ہم دونوں ہم فکری لحاظ سے بھی ایک ہی تھے, جمعیت میں تھے, وہ بھی جمعیت میں تھے, پھر جماعت میں تھے. تو یہ ایک بات. تو خیر یہ 62 کی بات ہے, ابھی نہ صحافت ہے نہ کچھ ہے. تو ہم شام کو گئے تو جنگ کی بلڈنگ تھی جہاں ڈاکٹر مرتضیٰ بیٹھتا تھا, اس کے ساتھ والی بلڈنگ, جو جامع کلاتھ مارکیٹ. ہاں جی جی, جس میں مسجدی صاحب بھی کافی عرصہ. تو اس میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے. جو مجھے یاد ہے منظر اب بھی ایسے ہی یاد آ رہا ہے فلم کی طرح. اوپر گئے تو میر خلیل الرحمن کو بعد میں پہچانا, وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ابراہیم جلیس ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, اور مدنی صاحب جو ہے نا ڈکو بن کے وہاں سے نکل رہے ہیں کہیں سے. انہوں نے کہا تھا میں ملوں گا ادھر, میں ادھر ہوں گا, تم لوگ آ جانا. تو اب وہ انہوں نے ناظر شیدری تھے, کوئی نام یاد ہوگا. جی جی, تو وہ تھے استاد نور اساتذہ, وہ شاعر تھے بڑے دہلی کے. ان سے کہا, وہ سٹی ایڈیٹر تھے, ان سے کہا کہ یہ لڑکے ہیں امتحان دے رہے تھے, تو ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, خبر بنوا دیجیے, یہ ایکشن کمیٹی ہے. لیکن مدنی صاحب بالکل یہ کہتے ہیں مدم سی آواز, بالکل جیسے دبو قسم کا آدمی ہوتا ہے نا. اس زمانے میں جو تھا نا, جو راج تھا وہ لیفٹ والوں کا تھا. اچھا, اور یہ جماعت جمعیت کے تھے تو دبے رہتے تھے. تو اب وہ حامد سعیدی کو انہوں نے کہا کہ خبر بنا دو, بعد میں پتہ چلا یہ. اچھا, تو وہ ڈبل کالم خبر لگی, اور اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, وہ پرچہ دوبارہ لیا گیا.
ہم بھول گئے کون مدنی یہ کون ہے کیا ہے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہم نے پاس کر لیا امتحان. میں نے بھی کر لیا, بشیر نے بھی کر لیا. لیکن اب یہ ہوا کہ تھوڑا سا پتہ کیا کہ اس امتحان کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. کہ بھائی اتنا آسان ہے, صرف انگریزی کا پرچہ دو تو انٹر کی ڈگری مل جاتی ہے, بی اے کا دو تو بی اے کی ڈگری, اور ایم اے کا دو تو ایم اے کی. تو اور سبجیکٹ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ایک ارینجمنٹ ہے, جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ ہے, لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ وایا بٹھنڈا ہے. وایا بٹھنڈا کیا ہے؟ ظاہر ہے. وایا بٹھنڈا کیا ہے اصل میں؟ تو وایا بٹھنڈا جو تھا یہ مشرقی پنجاب میں ایک جگہ ہے, ٹاؤن ہے مشہور, لیکن آپ یوں سمجھیے کہ وہ یہاں ہے اور سڑک ادھر سے جا رہی ہے. اگر ادھر دو بڑے شہر ہیں دونوں طرف, تو اگر اس سے اس شہر کو پہنچنا ہے تو ایک راستہ یہ ہے, لمبا راستہ ہے, یہ لمبا راستہ ہے, لیکن وہ جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے جو بٹھنڈا کے راستے بٹھنڈا کا ہے. تو لوگ اس کو اس لیے وایا بٹھنڈا یہ مشہور ہو گیا, مشہور ہو گیا, اب بھی مشہور ہے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو خطرہ تھا وہ یہ کہ بھائی جو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ایم اے کا دعویٰ کرتا ہے, لکھا ہوا ہے بورڈ میں عارف اللہ کا عارف ایم اے, تو یہ تو وایا بٹھنڈا ہے, اس کو لکھنا چاہیے وایا بٹھنڈا. تو وہ طنز و تشریح کا نشانہ بنائیں گے. تو ہم نے کہا یار یہ کام تو نہیں کرنا. پھر اگر شادی ہو جائے, آپ کی بیوی کو پتہ چل جائے, اس نے تو آپ کو نہ بیٹھنے دینا نہ اٹھنے دینا ہے. اس کو تو ایک ایسی چیز مل جائے گی کہ جس میں آپ کو ہمیشہ دبا کے رکھنا ہے. تو میں نے بشیر سے کہا, میں نے کہا بشیر ہم آپ اس ذریعے سے انگریزی کا پرچہ نہیں دیں گے, ہم کوئی صورت نکالتے ہیں, کالج میں جائیں گے انشاءاللہ, ہم کالجیٹ کہلائیں گے. یہ بھی ایک. تو بشیر کہنا ٹھیک ہے. اس کو ساتھ لگائے رکھا میں نے, اگر میں نہ آتا تو وہ کوئی یہ کام نہ کرتا. خیر اب وہ ہماری ڈیوٹیاں بدل رہی ہیں. اب ڈیوٹی ایک ایسی جگہ لگ گئی اتفاق سے کہ جہاں کام زیادہ اوقات میں بھی رات میں کر سکتے تھے, دن میں آؤ جس میں چاہو کرو. اس کو کہتے تھے آؤٹر رپورٹ بنانا. اچھا, آؤٹر رپورٹ کیا ہے؟ آؤٹر رپورٹ جب جہاز آتے ہیں تو جہاز بھرا ہوا ہوتا ہے مال سے, باہر سے مال آیا, کچھ ڈائریکٹ ڈلیوری لے کے چلے جاتے ہیں, کچھ بعد میں آتے ہیں. تو کرتے کرتے 2-4 مہینے میں جو مال بچ جاتا ہے نا, تو وہ نیلام ہونے کے لیے جاتا ہے. اچھا, مثلا 1000 آئٹم آیا تو اس سے 10 آئٹم بچ گئے. تو وہ جس جگہ جاتا ہے اس کو سینٹرل شیڈ کہتے ہیں. وہ رپورٹ ایسی بنیادی رپورٹ ہے جیسے ایف آئی آر ہے نا, ایسی وہ رپورٹ ہے, آؤٹر رپورٹ. تو اس کی اہمیت ہے. تو اس میں ذرا جو ذہین قسم کے ہمارے جیو سی کلرک تھے ان کو لگاتے تھے, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں مجھے لگا دیا. اب وہاں اچھے لوگ تھے. دیکھیے ایک اور پہلو آتا ہے کہ بڑے لوگ تھے کہ میں نے آہستہ آہستہ تعلقات بنائے اچھے, ایک ریپوٹیشن قائم کی اپنی اچھی رپورٹیں بنانے میں. دوسرا میں نے آہستہ آہستہ کہا, ایک جعفر صاحب تھے, اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. میں نے کہا جعفر بھائی بڑے میرے بھائیوں جیسے ہو گئے. میں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کام کر دیا کروں گا, تو آپ اجازت دیں. انہوں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے ایسی اچھی؟ یہ ویسے ایک باتوں میں بات آ گئی. یہ وہ زمانہ ہے کہ ٹی وی جو ہے اب آ گیا ہے نا. ٹی وی یہ 64. اچھا, ہاں میرے خیال آغاز ہو گیا ہے اور ٹی وی آ چکا ہے. 64 میں ہوا آغاز. خیر 63 میں, یہ 63 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بالکل آپ جاؤ داخلہ لو, ہماری طرف سے اور جو سپورٹ ہوگی وہ بھی ہم کریں گے, آپ فکر نہیں کرو. میں نے بشیر دوسری جگہ تھے, انہوں نے اجازت لی. ہم دونوں نے اردو کالج میں داخلہ لیا. جب کاؤنٹر پر گئے, یہ جو سول اسپتال کے پاس, جی جی, تو اس نے
مارکشیٹ دیکھی، کہنے لگا صاحب آپ تو پری میڈیکل ہیں، آپ میڈیکل میں جاؤ. میں نے کہا بھائی میں بڑا مسکین ہوں، مجھے ادھر ہی رہنے دو، میں وہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس کے لیے تو اور کچھ چاہیے. میں نے کہا یہ پہلی دفعہ پتہ چلا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں کہ پری میڈیکل ہو گیا پری انجینئرنگ. خیر داخلہ ہو گیا. اب یہ ہوا، اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا. آپ نے سوال میں کہا تھا کون لوگ ملے، جی جی کیسے ہوا. جی جی بالکل. اب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. میں کماڑی میں تھا، کیپٹی میں جاب ہو گئی، تو یہ 62 کی بات ہے. حاجی غائب شاہ، یہ مسجد ہے آپ جانتے ہیں، جی جی بالکل کراسنگ پر ہے. اس میں کوئی پیر صاحب تھے، پتہ چلا کہ وہ یہاں رہتے تھے، پہ اچانک غائب ہو گئے. تو حاجی پیر شاہ غائب نام پڑ گیا، تو مسجد بنا دی، وہی ان کا مزار ایسے ہی بنا دیا. وہ غائب ہو گئے تھے. تو خیر وہاں میں نماز پڑھتا تھا، جب بھی موقع 2-3 نمازیں، تو وہاں میں پہلی صف میں ہوتا تھا. تو جماعت اسلامی والے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کون نمازی ہے کون، تو درس قرآن کے لیے بلاتے ہیں. اب وہاں ایک شبیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی کیا نام ہے بتایا. ہمارے یہاں درس ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ کہ نہیں ڈاکٹر عثمانی کے گھر. ڈاکٹر عثمانی کون ہے؟ سعید عثمانی جانتے ہیں؟ جی جی. ان کے والد. اچھا. تو انہوں نے نیچے کمرہ دیا ہوا تھا، وہ اوپر جھونپڑی نما گھر. اس وقت جھونپڑی تھا، میں ابھی پرسوں گیا تھا تو بھی جھونپڑی نما ویسے ہی. تو میں چونکہ مولانا مودودی سے 58 59 60 سے واقف تھا، کیونکہ ہماری 9ویں اور 10ویں جماعت میں رسالہ دینیات نصاب میں شامل تھا، آزاد کشمیر. اوکے. اور اس کا ایک ایک صفحہ ہم نے سبکن پڑھا ہوا تھا. دوسرا اس زمانے میں جو سنت کی آئینی حیثیت ہے، یہ خط و خطابت ہے. ڈاکٹر عبدالودود جو پرویزی تھے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عبدالودود نام رکھا ہوا ہے پرویزی ہے. تو مولانا مودودی سے سنت کی آئینی حیثیت پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے تحریری. تو وہ ترجمان قرآن ہمارے اسکول جاتا تھا، ایک منگاتا تھا، کوئی ٹیچر منگاتے تھے، ہم لوگ وہ بھی پڑھتے تھے. تو میں مولانا تو مجھے تو کوئی دقت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا درس قرآن کس کے تحت ہوتا ہے؟ جماعت میں آ گیا. تو میں جماعت کے کارکن پہ بشیر کو بھی بنا لیا. ہم ایک قسم کے ان کے درس میں شریک ہونے کے کارکن بن گئے. اب ہم کوئی 2-3 مہینے گزرے، ایک واقعہ ہوا. نہیں ہاں پہلے یہ ہوا کہ اب جب نیا آدمی آتا ہے تو مرکز ہے سعید عثمانی کا گھر. ان کی والدہ زندہ ہے، والد حیات ہے. وہ جماعت سے نکل چکے ہیں 57 میں امی ناصر اصلاحی کے ساتھ. اچھا. لیکن والدہ جماعت میں ہیں. اور یہ بچے جو ہیں ان کو والدہ چاہ رہی ہیں کہ اسلامی جو بھی طلبہ میں جائیں جماعت. تو وہ تلاش میں تھی کسی ایسے بچے کی کہ جو یہ کام کر سکے. تو انہوں نے جب پتہ کیا بھائی ایک لڑکا نیا آیا ہے اور اس کا کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے یہاں. انہوں نے بلایا مجھے، بات چیت کی، کہنے لگے آج سے میں آپ کی ماں ہوں، میں خیال رکھوں گی. تو یہ مجھے ایک ماں مل گئی اور پھر بڑا خیال رکھا ہوں. ویسے دیکھیں کیسے یہ زندگی کا ایک بالکل نیا. اور پھر سعید عثمانی کو، ان کے 2 بھائی اور ہیں. اب ڈاکٹر جمیل عثمانی ہے، وہ اس نے مصر سے کیا بعد میں، لیکن اس وقت تو بچے تھے. جمیل عثمانی، شکیل عثمانی، 3 کو میرے حوالے کیا کہ ان کو آپ جمعیت میں ساتھ لے جائے، میں جماعت میں ساتھ رکھیں. تو میں کرتا تھا یہ لڑتے، جس طرح اب مزاج ہے نا ایسے ہی تھا مزاج اس کا، لڑتا رہتا تھا. خیر تو یہ ایک بات. اب ہوا یہ کہ کچھ مہینے گزرے، اخبار بینی ہماری شروع سے ہی ایک لازمت تھی. اور اس زمانے میں لائبریریوں کا کلچر بہت زبردست تھا. جہانگیر پارک میں لائبریری تھی، اخبارات، اچھا. پوری دنیا کے اخبارات، لاہور کے. یہ جو صدر میں جو جہانگیر پارک ہے، جہانگیر پارک اس میں بڑی لائبریری تھی. یہ بڑی رائٹ سائڈ پر. اوکے. پھر ایک لائبریری تھی، علمی لائبریری، بولٹن مارکیٹ میں، ابھی ہوگی.
مولانا محمد تاثیر بیٹھتے تھے وہ. پھر ہر جگہ ہر پارک میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی لائبریری ہوتی تھی. مساجد میں باہر جہاں کوئی چیز بنی ہوئی ہے وہاں وہ اخبار خرید کے رکھتے تھے, پیپر ویٹ رکھتے تھے, لوگ پڑھتے تھے اور وہی اخبار چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے اخبار پڑھتے تھے. تو ایک دن اخبار پڑھ رہے تو اس میں میاں طویل محمد کا ایک بیان آیا. میاں طفیل کا؟ وہ یہ تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک دن پہلے بھی پڑھا تھا کہ لاہور میں کوئی پنجاب یونیورسٹی میں جھگڑا ہو گیا, کوئی کلیش ہو گیا. یہ کلیش کہاں ہوا؟ ریلوے میں کسی جگہ. تو جتنے وزرائے داخلہ جب بھی ہوتے ہیں نا ان کا ایک مشن ہوتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور حزب اختلاف کو آڑے ہاتھوں لے, بیان بازی کرے. تو خان حبیب اللہ خان تھے کوہاٹ کے, وہ سابق جج بھی تھے غالباً. انہوں نے بیان دیا کہ ان دونوں کے پیچھے جماعت اسلامی ہے, الزام لگا دیا. میاں صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہمارا نہ تو طلبہ میں کوئی ہے, یعنی اسلامی جب طلبہ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ الگ ہے, اور کوئی سرکاری ملازم بن نہیں سکتا ہمارا کارکن یا رکن, کیونکہ ریلوے سرکاری ادارہ ہے. کیماڑی کے حد تک یہ دونوں چیزیں غلط تھیں. ہم 3 کارکن تھے جماعت کے, CID ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی, ایک ایک کو جانتی تھی اور اجتماع میں بیٹھ جاتے تھے آ کر. یعنی گستاپو نظام تھا پورا اس وقت. اور جو ناظم تھے ہمارے نظامت, یہ حلقہ تھا پاکستان چوک, وولٹر مارکیٹ, لیاری, کیماڑی. اچھا. اس کے جو ناظم تھے وہ تھے محمود الحسن باستی. وہ ریلوے کے بڑے افسر تھے. میں نے 21 گریڈ کا, آپ سمجھ لیں, ان کا گریڈ کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ رکن تھے اور وہ 10 نمبر میں بیٹھتے تھے KPT بدرگاہ کے اندر. میں وہاں سے اٹھا, مجھے فکر جو بھی میری سوچ تھی کہ میاں صاحب غلط ہو جائیں گے, CID والا رپورٹ کر دے گا نا کہ میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, 3 یہاں کارکن ہیں اور وہ رکن ہے, سرکاری ملازمت کر رہے ہیں. ملازمت کر رہا ہے. حالانکہ کیماڑی میں کس سے بھیجنا, ہاں, کیا کرنا, کون پوچھتا تھا. لیکن میری سوچ تھی. اب وہ میں نے پیسے 2 پیسے کا اخبار خریدا, جنگ, اور سیدھا اندر چلا گیا, کیونکہ میں تو KPT کا ملازم تھا. اندر چلا گیا سیدھا. سویرے سویرے میں گیا تو وہ کہہ رہے کیا بات ہے, کیسے آئے؟ میں نے کہا یہ پڑھ لیجئے. اور میں نے کہا ہم 3 کارکن ہیں, آپ رکن ہیں, مجھے پتہ ہے آپ رکن ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. شام کو پاکستان چوک آ جاؤ, پاکستان چوک نہیں, آرام باغ آ جاؤ. آرام باغ مسجد میں نماز پڑھو عصر کی, وہاں چودھری صاحب نے ہم سے ملیں گے. چودھری غلام نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. وہ امیر جماعت تھے کراچی. اچھا, کراچی کے. چودھری غلام محمد اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر وہ زندہ رہتے, کینسر تھا ان کو, اور 29 جنوری 1970 کو وہ انتقال کر گئے. اگر وہ حیات رہتے تو مولانا مودودی کے بعد انہوں نے امیر بننا تھا. اچھا. وہ صرف میٹرک پاس تھے اور ریلوے میں بھی ٹکٹ کلیکٹر تھے. اور 44 میں انہوں نے مولانا کو پڑھ کے ادھر آئے. یہ ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا, ذہانت جو ہوتی ہے نا, خدادات ہوتی ہے. تو انہوں نے اتنے بڑے ویژنری تھے وہ کہ دنیا بھر میں جماعت کا جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے انہیں چودھری صاحب کی منصوبوں کا حصہ تھے. مثلا UK اسلامک کمیشن, وہاں نام ہے, وہ جماعت اسلامی کا نام UK میں UK اسلامک کمیشن ہے. پروفیسر خورشید صاحب کا ادارہ. اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر, وہ بہت بڑا 9-10 ایکڑ پر ہے. اب وہ ڈگری ایوارڈنگ PhD کراتے ہیں وہ. اور وہ ادارہ کینیا کا ادارہ اس سے بڑا. اس طریقے سے یہاں تک کہ انہوں نے وہ کمپین چلائی کہ مسلمانوں کوئی اپنی نیوز ایجنسی نہیں ہے, خبر ایجنسی. تو جب یہ OIC بن گئی تو اتنا پریشر ڈالا. جب شریف الدین پیرزادہ ہو گئے نا سیکرٹری جنرل, چودھری صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے, انہوں نے ان کے ذریعے وہ قرارداد منظور کرا لی. یہ چودھری صاحب تھے.
اب ہم رحم باغ کی مسجد میں گئے تو چوہدری صاحب سے ہاتھ ملایا، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، پروفیسر خورشید صاحب سے پہلی دفعہ وہ ملے، تعارف کرا تھوڑا سا، طالب علم ہے، عارف الحق نام ہے دونوں نے. وہ دن اور پھر انتقال تھا، وہ دن دونوں نے کبھی نام نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، میں بھول گیا، نام یاد رکھا. تو چوہدری صاحب نے دفتر لے گئے، میں نے کہا جی آپ سے بات کرنی. اتنی دیر میں وہ بھی آ گئے. اب ان سے ہم نے وہ سارا قصہ بیان کیا کہ یہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا بڑے پیار سے، ذرا ڈانٹ پلائی کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے جماعت اسلامی میں؟ ہم لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ہم لوگ کام کرتے ہیں، تم تو جمعیت میں جاؤ. وہ کہہ لیں جمعیت کا دفتر دور نہیں ہے یہاں سے سیدھا جاؤ، آگے کراس کرو، آگے جاؤ تو 3 شاخیں ہو جائیں گی، درمیان میں شاخ میں جاؤ جہاں NAD کالج ہے اس کے سامنے. تو وہ تو 5 منٹ کا تھا. چلتے چلتے کہنے لگے ملتے رہنا، اور ان سے استعفیٰ لے لیا. ہمیں کہہ دیا کہ اگر کوئی تمہاری چیز ہے وہاں تو تم تینوں کی وہ پھاڑ کے پھینک دینا. ختم. اب وہ چودھری صاحب میرے کیا بن گئے؟ ایک باپ مل گیا، ایک سرپرست اعلیٰ مل گیا، ایک خاندان بن رہا ہے. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے میرے ساتھ کیا، اخلاق بھائی کوئی نہیں کر سکتا. میں نے BA کیا، انٹر کیا تو انہوں نے مٹھائی بانٹی دفتر میں، 10 آدمی تھے کہ میرا بیٹا پاس ہوا ہے، اتنا پیار دیا. BA کیا تو پھر انہوں نے، اب میں BA کے امتحان سے پہلے کا ایک بڑا ضروری واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب میں جمعیت میں ہوں، KPT میں ملازم ہوں. اب یہ سال ہے 66 کا، کیونکہ 63 میں داخلہ لیا، 64 میں انٹر کیا، 65 اور 66 میں جا کر BA کیا. اب BA کے امتحان سر پر ہیں اور KPT میں رشوت ہے، میں اس سے بیزار ہوں. ہم رشوت لے نہیں رہے، وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی میں نے منور بھائی سے، منور صاحب ناظم تھے کراچی کے. ہاں یہ بیان کرنا ایک اور، جب چودھری صاحب نے کہا کہ وہاں جاؤ منور صاحب سے ملو، منور حسن صاحب سے. ہاں صحیح، منور صاحب سے میں وہاں گیا. اتفاق دیکھیے کہ میں جس بندے سے داخل ہوتے ہی مل رہا ہوں وہ منور صاحب خود ہیں. میں نہیں جانتا. میں نے کہا جی مجھے منور صاحب سے ملنا ہے. تو آپ کو منور صاحب کا انداز پتہ ہے؟ یوں کہا تھا کیوں ملنا ہے نا سے. تو میں نے کہا جی چودھری صاحب نے بھیجا ہے، میں طالب علم ہوں. انہوں نے کہا جمعیت میں کام کرو. پھر مسکرائے، اندر لے گئے. پھر انہوں نے مجھے آصف صدیقی، محمد آصف صدیقی کے حوالے کیا کہ ان کا انٹرویو کر لیں، یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ ہیں جو منور صاحب کو NSF سے جمعیت میں لائے. پہلے وہ ناظم کراچی تھے، اب وہ سیکرٹری جنرل، وہ منور صاحب ناظم ہیں. تو اس طریقے سے منور صاحب دیکھیے، ادھر باپ مل گیا، ادھر بھائی مل گیا، کئی بھائی مل گئے. یہاں جب دوسرے تیسرے دن پھر آنا شروع ہو گیا تو ظہور نیازی مل گئے. ظہور نیازی اس وقت مرکزی سیکرٹری نوشر ارشاد تھے. تو میرا ایپٹیچیوڈ دیکھ کے انہوں نے اسی طرف لگا دیا نشر و اشاعت میں. نشر و اشاعت. ہاں کراچی میں نشر و اشاعت کا جو ناظم تھا وہ مشرقی پاکستان کا تھا. اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا، وہ جا رہا تھا. تو اس کی جگہ مجھے تیار کر رہے تھے. وہ پھر چلا گیا تو میں ہو گیا. خیر اب یہ ہوا کہ منور صاحب سے مشورہ کیا کہ میں KPT کی، اب دیکھیے ایک وہ زمانہ ہے کہ ملازمت مل نہیں رہی اور ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب پکی ملازمت ملی ہوئی ہے، رشوت مل رہی ہے، سب کچھ ہے، خوشحالی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ نہیں کرنی، ہمیں کسی اور جگہ پہ پرائیویٹ نوکری دلا دیں. تو میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے، یہ کوآپریٹو مارکیٹ نہیں بنی تھی ابھی، تو ان کے جتنے دکاندار تھے اس وقت جو چرچ ہے نا سامنے، جی جی، اس وقت چھوٹے چھوٹے کیبل بنے ہوئے تھے. کیبل چھوٹے چھوٹے، وہ جتنی فٹ پاتھ ہے اتنی، اس میں چلنے کا راستہ تھا اور کیبل. وہ کسی سے بات کی کہ وہ سیلز مین کے طور پر لے لیں گے، ٹھیک ہے. کوئی شفیع صاحب تھے. اب ہم نے استعفیٰ دے دیا. اب اس استعفے کو منظور ہونے میں 2 مہینے لگ گئے.
ہم بڑے خوش منظوری کا کاغذ جیب میں دبائے آئے اور سیدھے وہاں گئے. اب وہ صاحب تو بالکل بدلے ہوئے ملے. یہ صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں جنہوں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو چھوٹا سا کیبن ہے, اس میں ایک سیلز مین کی ضرورت تھی, 2 مہینے ہو گئے, میں نے تو انتظار کیا, میں تو رکھ لیا بندہ, اب تو میرے پاس جگہ نہیں ہے. وہاں سے مایوس لوٹے, جیب میں 1 روپیہ تھا. اب وہ 3 مہینے کے بعد امتحان تھا. جہانگیر پارک میں ہم لوگ جوائنٹ اسٹڈی کے لیے جمع ہوتے تھے, بیچولر جو ساتھ رہتے تھے وہاں, تو وہاں کی جگہ وہاں چلے گئے. تو وہاں جو میرے ساتھ روم میٹ تھا وہ آیا, کہنے لگا بھائی خوشخبری ہے, آپ کے والد صاحب آ گئے ہیں, انہوں نے سرپرائز دیا. کوئی آدمی آ رہا تھا, پتہ تھا ان کے پاس, ان کے ساتھ آ گئے اور وہ رکشے میں چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے 1 روپیہ جیب میں ہے, نوکری جو ملنی تھی نہیں ملی, استعفیٰ منظور ہو گیا, امتحان سر پر ہیں, اور جس کو کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آنا, اس دن نظر آئے. بالکل آنکھیں بند کر کے میں تھوڑی دیر ایسی گم سم رہا. خوشی بھی ہوئی کہ میں والد صاحب آ گئے, لیکن والد صاحب کو کہاں سے کھلائیں گے, کیا کریں گے, ہم تو جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے ہم نے کہا پناہ گاہ کون سی تھی, جمعیت کا دفتر, اس میں میرے پاس 3 عہدے تھے, ناظم نشر و اشاعت کراچی, ناظم مطبوعات طلبہ اور آفس سیکٹری, یعنی بعد میں منور صاحب کا سیکٹری ہو گیا. تو اب ورسوڑ پہ اترے جا کر, وہاں سے جو جنگ کی طرف سے راستہ جاتا ہے تو دکانیں الٹی ہاتھ پر ہیں. اس کے بیچ میں ایک پرنٹنگ پریس تھا. وہ کس کا تھا؟ وہ شراکت میں تھا یہ یحییٰ بن زکریا کے والد کا, وہ بھی جمعیت میں رہے تھے. تو ہم ساری چیزیں ان سے پرنٹ کرواتے تھے. تو وہاں سے گزرے سلام کیا, وہ بھی جمعیت میں شورا کے رکن رہے تھے کوئٹہ میں. وہ کہنے عارف الحق, یہ چہرے پر آج وہ عارف نہیں ہے, کیا بات ہے, مایوسی ہے. میں نے بتایا یہ چیزیں ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے. تو وہاں سے یہ بھی دیکھیے کتنے بڑے آدمی تھے. نے کہا تمہاری قسمت بڑی اچھی ہے, 200 روپے مجھے ابھی کسی نے بقایا جات دیے, یہ لو, یہ تو تمہارے ہوئے, 4 مہینے کے لیے بہت ہیں, کھلا خرچ کرو. تو بھی 200 روپے. 200 روپے کتنے تھے اس وقت؟ اس وقت سونا تھا 65 روپے تولہ. او اللہ اکبر. 65 روپے تولہ. تو کیونکہ میری شادی ہوئی 1970 میں, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 66 کی. اس وقت 125 روپے تولہ تھا سونا جو میں نے سیٹ بنایا. اچھا, تو میں وہ لے کے, اور مجھے آفر کی انہوں نے, کہنے لگے مجھے پتہ ہے تمہارے تعلقات بہت اچھے ہیں, تم میرے ساتھ کام کرو, میں منافع میں 25% دوں گا. ٹھیک ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس میں جو مواقع تھے وہ یہ تھے کہ جمعیت کے مختلف یونینز تھی, ان کے مجلے چھائے ہوتے تھے, دوسری کتابیں تھیں, دوسرا اور. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب ادھر BA کا امتحان دے دیا اور ادھر ان کے پاس آ گیا اور کام شروع کر دیا. اب ہم میں اس وقت رہتا تھا نظامی روڈ پر بیہائنڈ جیکب لائن. اچھا. اور میرے اس پڑوس میں کافی جماعت کے کارکن رہتے تھے. میں نے کہا نا میں سوشل ہمیشہ ہمارے سے تعلقات رکھنا. تو ہمارے ساتھ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, سید یوسف حسین شیرازی نے کمپنی نئی قائم کی, ایٹلس ہونڈا نہیں, اور شیرشاہ کو روڈ جو جاتی ہے نا ماڑی پور شیرشاہ سے, اس پر اس کا دفتر تھا. اور وہ ہمارے پڑوسی تھے وہاں جہاں میں رہتا تھا. اور وہی جو جماعت کے دفتر کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے, ناظم تھے رجب علی شیخ, وہ بھی رہتے تھے. تو میں نماز کے بعد ہم لوگ ہاتھ ملاتے ہیں. میں نے کہا حمید بھائی میں نے کام شروع کیا ہے تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے.
کہ کیا میں نے کہا پرنٹنگ کا کام. ارے ہاں مجھے تو تلاش تھی, ہماری نئی کمپنی ہے تو آ جاؤ, میں پہلے تم سے چھوٹا کام کراؤں گا پھر صاحب وہ میں گیا. دوسرے دن انہوں نے پوری اسٹیشنری کا آرڈر دیا, وہ میں چھپا کے لے آیا. اخلاق بھائی, جب آدمی اللہ تعالیٰ انگلی پکڑتا ہے نا تو پھر راستے کھلتے جاتے ہیں. بے شک بے شک. وہ اتنا کام ملنا شروع ہوا, نہ صرف وہ اور بھی, کہ وہ ایک پریس ناکافی ہو گیا. وہ زکریا ان کا نام تھا, زکریا صدیقی. حکیم یامین کا نام سنا ہے؟ جی 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 معاوض کے ابو, جی جی جی. یہ ان کے بھائی تھے چھوٹے. اچھا یہ معاوض کا خاندان ہے. اچھا اچھا. تو یہ لوگ اس دور کے لوگ نہیں ہیں, معاوض سمیت. یہ سارے 8 بھائی ہیں, تو یہ میرا خاندان ہے. تو میں ہر اس آدمی کو یاد رکھتا ہوں جس نے میری زندگی میں کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہو. تو انہوں نے یہ پہلا حصہ تھا. تو اب وہ بڑے خوش, لیکن سب پریشان ہو گئے کہ عارف یہ کیا کر دیا, میرے پاس تو ایک پرنٹنگ پریس ہے. میں نے کہا اور لاؤ پرنٹنگ پریس لگاؤ. دوسری جگہ چھپانا شروع کر دیا. پھر اردو کا کام شروع ہو گیا. تو اردو کا کام کے لیے میں نے جدید خطاطی کے نام سے ایک کاتبوں کا اورنگزیب مارکیٹ کے باہر اٹھا دیے 4 کاتب. اچھا. کون پتہ ہے ہم کو؟ ایک تھا سلطان احمد, اچھا. وہ ہماری جنگ کی سرخی لکھتا تھا, بعد میں پتہ چلا, اس وقت نہیں تھا پتہ. ایک تھا مظہر عقیل, وہ بھی جنگ کی سرخی لکھتا تھا. اور یہ میرے ساتھ کام کرتے تھے 40-60 پر, یعنی ان کو میں 60 دیتا تھا, میں 40 روپے رکھتا تھا. تو ایک سے ایک پوسٹر ہم انہیں سے بنواتے تھے جمعیت کے, ادھر سارا. تو اب جب اردو کا کام شروع ہوا تو ان کے پاس تو اردو کا پریس نہیں تھا. تو میں گیا اردو انجمن ترقی اردو, شیخ سعدی ان کا نام تھا, شیخ سعدی, ان کے پاس گیا. مینیجر تھے بڑے اچھے. میں نے کہا سعدی صاحب اب میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ اللہ 25% تمہارے لاؤ کام. جناب وہ اردو کا کام بھی شروع ہو گیا, یہ کام بھی شروع ہو گیا. اتنا پھیلا کہ میں نے ڈان کارپوریشن تھی کاغذی مارکیٹ میں, جہاں دفتر تھا نا تکبیر کا, اس گلی میں سامنے. اچھا. وہ اس میں میرا دوست تھا, اس نے مجھے دینا شروع کر دیا ادھار. 1 لاکھ اس زمانے میں نے کاغذ اٹھایا وہاں سے, اور وہ سارا ادھار پہ ادھار پھر واپس کر دیتے. اب یہ ہوا کہ مطلب ہے کہ وہ کاغذ مانگا تو آ گیا, ہم دے رہے ہیں پیسے, ان کو وصولی ہو رہی ہے سب کچھ. میں نے اس طریقے سے کوئی 10,000 روپے جمع کر لیے. اب BA کے رزلٹ تو آ چکا تھا, بعد میں آیا. اب میں بڑا تنگ آ گیا. تنگ کیوں آ گیا کہ میں اگر آرڈر کسی نے دیا کہ بھائی یہ مجھے پرنٹنگ کا مال فلاں تاریخ چاہیے, میں 7 دن آگے بڑھا کے کہتا ہوں تو بھی نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا یار یہ ختم کرو, آپ پڑھائی کرنی ہے, پیسے تو آ گئے ہیں بینک میں, اکاؤنٹ میں ڈال دیے. بائنڈنگ شروع کر دی آہستہ آہستہ آہستہ. 3-4 مہینے بائنڈنگ میں لگے. تو میں نے کہا زکریا بھائی آپ کا بہت شکریہ, تو ہم نے 1 سال میں بہت کچھ کر لیا. اب پرنٹنگ کا تجربہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی کاروبار آ گیا کرنا. تو اس طریقے سے کوئی 10,000 روپے جمع. والد صاحب کی خدمت کی, ان کو گھر بھیجا, ان کا آپریشن کروایا آنکھوں کا سول اسپتال میں. مطلب ہے ایک خوشحال زندگی. وہ پہلے ہم کبھی رکشا ٹیکسی میں سفر نہیں کرتے تھے, ہم نے رکشا ٹیکسی میں سفر شروع کر دیا. کبھی وہ بوتل نہیں پیتے تھے نا, یہ کولڈ ڈرنک, وہ اس لیے کہ مہنگا ہے. جب کبھی ہم پیتے تھے نا تو دوسرے ہمارے پر نظر رکھنے والے موجود ہوتے ہیں KPT میں. تو ایک تھا بہادر الدین, وہ نظر بیٹھا رہتا تھا کہ عارف کیا کر رہا ہے. ایک دن میں نے بکرے کا گوشت منگا لیا جو 6 آنے کا کل بنتا تھا, چائے بائے سمیت. جب وہ لے گیا میرے پاس آیا, کہ عارف بھائی یہ کرو گے تو بچوں کو کیا کھلاؤ گے, تو 6 آنے کا کھانا کھا گیا. ایسے ایسے ہمدرد لوگ تھے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا نواز دیا. اب ہم گئے چودھری صاحب کے پاس, اب ہمارے پاس پیسہ ہے. تو میں نے کہا جی BA کا رزلٹ آ گیا ہے. انہوں نے مٹھائی بانٹی. میں نے کہا چودھری صاحب ہوں میں کی کرا, میں نے پنجابی میں کہا. انہوں نے کہا آپ کی انگریزی کیسی ہے,
میں نے کہا بہتوں سے اچھی ہے. کہنے لگا پھر فیصلہ ہو گیا, آپ سافر میں جا رہے ہیں. میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ اخبار تو 2 4 ہی ہیں, نوکری کیسے ملے گی؟ کہنے لگے پہلے یونیورسٹی میں داخلہ لو پھر میرے پاس آؤ. میں نے جا کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. شریف المجاہد اس وقت تھے, انعام صاحب تھے, وہ آپ کے بھی استاد, جی جی. زکریا ساجد صاحب تھے, حسن ریاض صاحب تھے, اور کون تھے, سعید صاحب تھے, صحیح صاحب. اور ایک اور تھے جو گورنمنٹ میں چلے گئے تھے, ان کا نام تھا حسین نام کے ساتھ آتا تھا. میں نے آ کے پرچی دکھائی. انہوں نے کہا کہ اب میں مطمئن ہوں, اب میں آپ کو جنگ اخبار میں بھیجتا ہوں یوسف صدیقی کے پاس. کہنے لگے یوسف صدیقی میرا بھائی ہے, لیکن وہ بھائی تو ہے اپنی جگہ, سفارش نہیں مانتا. میرٹ پر اگر پورے اتر گئے تو آپ جنگ میں ہو جائیں گے, لیکن وہ آپ کا امتحان لے گا. اور کہنے لگے یوسف صدیقی گھڑی دے کر 9 بجے دفتر میں داخل ہوتا ہے, صبح 9 بجے, 11 بجے تک اپنا کام کرتا ہے, کسی کو داخل نہیں ہونا دیتا, چاہے میر خلیل الرحمان ہو. 11 بجے وہ اپنے سارے کام, مثلا اخبار پڑھتا ہے, اداریہ لکھتا ہے, شجرا لکھنا وہ لکھتا ہے, مراسلے سارے پڑھتا ہے. کام کا مراسلہ نہ ہوتا اپنا مراسلہ لکھتا ہے کسی اور نام سے. اس میں کالم والم کچھ نہیں تھے, کالم ایک تھا, وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ مضمون لکھتے, اس میں کہتے تھے مضمون, کہ وہ اگر کسی عام مسئلے پر کچھ لکھنا ہے تو اپنے نام سے نہیں لکھتے. ابو سجاد, ابو حماد 2 بیٹے تھے. اور 11 بجے فارغ ہوئے, تم 11 بجے 5 منٹ جانا. تو میں آ گیا. 9 بجے میں نے دیکھا ایک شیروانی پہنے ہوئے خوبصورت آدمی, بہت ہی اچھے بال بنے ہوئے, ایگزیکٹ 9 بجے داخل ہوا. اور ہاتھ میں وہ پانو کا وہ ایک بہت سا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ لے یوسف صدیقی. پھر 11 بجے میں گیا تو انہوں نے میرا انتظام کیا ہوا تھا. لندن کے کسی اخبار کا آرٹیکل تھا, کہنے لگے یہ آرٹیکل ترجمہ کر کے لاؤ, خود ترجمہ کرنا, کسی سے مدد مت لینا, لیکن ڈکشنری دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. میرا ٹھیک ہے. میں 3 4 دن میں لے آیا. مسکراہٹ دیکھی چہرے پر, پڑھا انہوں نے, پورا پڑھا. تو میں سمجھا یہ پاس ہو. چلیں آپ جاؤ, جب جگہ خالی ہوگی تو بلا لیا جائے گا, چودھری صاحب بلائیں گے, جاؤ. اب چودھری صاحب نے جو مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے جو جملے کہے وہ میں ضرور چاہتا ہوں. کہنے لگے بھائی وہ میرا بھائی ہے, جماعت اسلامی وہ چلا رہا ہے, میں نہیں چلا رہا. میں امیر جماعت ہوں کراچی, لیکن جماعت اسلامی میں نہیں چلا رہا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے ہمارا تو کوئی اخبار نہیں ہے, یہ سب سے بڑا اخبار ہے, تو ہم اگر کارکنوں کا اجتماع کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود مقرر کرتے ہیں اتنے بجے اس دن ہوگا, وہ خبر بھیج دیتے ہیں. اگر وہ خبر شائع ہو جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے اجتماع, نہیں شائع ہوتی تو نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. ٹھیک ہے, جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی یہ صورت ہے. جو بھی کوئی کرنا چاہتا ہے, یہ یوسف صدیقی چلا رہا ہے, میرا بھائی ہے اور مولانا مودودی کا عاشق ہے. میں جب نکلنے لگا تو کہتے ہیں ایک اب منفی بات بھی سن جاؤ, تمہیں پتہ چلے گا تو بڑا دکھ ہوگا اتنی باتوں کا. کہنے لگے وہ بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن ترقی پسندوں کے ساتھ کی وجہ سے شراب کی عادت ہو گئی ہے, شراب پیتا ہے, لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ چھوٹ جائے. تو وہ رمضان میں نہیں پیتا, رمضان میں نمازیں بھی پڑھتا ہے, سب کچھ اچھا آدمی, جاؤ. یہ کر کے بھیجا تھا. اب دیکھیے کتنا وسیع ان کا کینوس تھا, لوگوں کو پرکھنے کا, لوگوں کو کہنے کا. تو چودھری صاحب نے میری کیریئر پلاننگ کی جرنلزم کی. تو اس طریقے سے اب ایک اور اس سے سوال نکلتا ہے کہ کبھی آپ نے, یہ تو ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ میں بنوں گا, یہ نہیں, یہ کبھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے
کہ اس میں وہ تربیت کرتا رہتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تربیت یہ تھی کہ آپ نے صحافی بننا تھا۔ اب ہم اس غربت کے زمانے میں وہاں پڑھ رہے ہیں، میں نے جیسا بتایا آپ کو۔ اس میں ایک واقعہ ہو گیا، وہاں انسیسٹ ہو گئی، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی، بیٹی نے شکایت کر دی مولوی سے، مولوی صاحب نے تحریر لگا دی، منہ کالا کیا، گدھے پر بٹھایا پورے گاؤں میں، ادھر ہر جگہ۔ اب یہ میرے لیے ایک انہونا واقعہ تھا، تو وہ میں نے ایک اپنے انداز میں جو اس وقت لکھ سکتا تھا وہ لکھا، اور وہ کوستان کو اوپر لکھا، روزنامہ کوستان پنڈی، وہ ڈاک میں ڈال دیا۔ اور روزانہ وہ آتا تھا، ہم پڑھتے تھے کہ چیز کوئی رٹا لکھا ہوا، کوٹلی لکھا، وہ دیکھا 10 دن کے بعد وہ خبر چھپی کوئی 4-6 لائن کی کہ بھائی یہاں یہ ہوا، یہ سزا دی گئی۔ یہ میری پہلی خبر تھی وہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جمعیت میں نشر و اشاعت میں تربیت، یہ بھی اسی کی تربیت تھی نا، کہ آپ نے جرنلسٹ بننا ہے نا۔ یہ جو خفیہ پلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کا حصہ تھا۔ پھر ایک اور ذکر کریں کہ وہ جب یہ امتحان ہو گیا تو اب جگہ خالی نہیں ہو رہی، اس میں 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے۔ میں سمجھا یوسف صدیقی صاحب نے بس ایک گپ لگائی ہے، احساسات تھے۔ میں نے کہا جو بیویوں کو رحمان شام بھی کراچی آ چکے تھے، وہ سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا تھا، اور وہ بھی جمعیت کے تھے، وہاں سے پیچھے سے اپنی اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹری جنرل تھے۔ تو وہ آئے یوں 66 میں ملے کہ وہ AR ممتاز جو تھے حریت کے، ان سے ان کا کانٹیکٹ ہو گیا، فیچر رائٹر اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے فیچر لکھیے۔ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، تو انہوں نے وہ لکھنے شروع کیے، اور ان کو کوئی 10 روپے 15 روپے فی فیچر ملنا شروع ہو گیا۔ تو 66 میں سید قطب کو پھانسی ہوئی۔ اب 66 کے سال کا انہوں نے جائزہ لینا تھا، تو وہ پتہ کرتے کرتے میں جمعیت کا دفتر کہا کہ کوئی مواد مل جائے، تو وہ آئے دفتر میں۔ تو جمعیت کے دفتر میں سیکرٹری تھا، میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی جمعیت تھا، وہاں ملاقات ہو گئی، تو اس طرح دوستی ہو گئی۔ اب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو وہ بھی یونیورسٹی آنے جانے لگ گئے۔ تو اب یہ بات ہے دسمبر 66 کی، یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تھے، تو میں اب شکوہ کر رہا ہوں کہ پروفیسر خورشید بھی اس بارے میں دے تھے کہ پروفیسر صاحب وہ میں نے امتحان دیا تھا، اور یوسف صدیقی صاحب نے مجھے بلایا نہیں، بھول گئے شاید، نہیں، انہوں نے کہا بھولے نہیں ہے، ابھی جگہ نہیں ہے، جب جگہ آئے گی اس وقت بلا لیں گے۔ سینئر صحافی عارف القارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آگے بھی بہت سی مزے کی باتیں ہونی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔